بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت اہل بیت نبوی کے حوالے سے آج یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اہل بیت نبوی کے حوالے سے کچھ مزید فضائل بیان کریں۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین روئے زمین پر سب سے بہترین مخلوق ہیں، کیونکہ انہی کے بارے میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ تواتر سے ملتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اور تم کو پاک و صاف فرما دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ، جس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، 5 شخصیات کے لیے نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت سیدت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونی دھاری دار چادر اوڑھے صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ اس اثناء میں حضرت حسن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر میں داخل کر دیا۔ پھر حضرت حسین تشریف لائے تو ان کو بھی چادر میں داخل کر دیا۔ پھر سیدت فاطمہ تشریف لائیں تو ان کو بھی چادر میں داخل فرمایا۔ پھر حضرت علی تشریف لائے تو ان کو بھی چادر میں داخل فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور سیدت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی چادر میں ڈھانپ کر فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، ان سے آلودگی کو دور فرما، ان کو پاک فرما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شخص تو خیر پر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے انتی من ازواج النبی ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی ہے۔ حضرت ابن ابی سلمہ کی روایت ہے کہ یہ آیت تطہیر اس وقت نازل ہوئی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلوایا اور ان کو چادر میں ڈھانپ کر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، پس ان کو آلودگی سے دور رکھ اور ان کو پاک صاف فرما دے۔ جس پر حضرت ام سلمہ نے فرمایا، وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ ہوں۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے اور تو نیکی اور بھلائی پر ہے۔ حضرت واصلہ بن الاسقا کی روایت ہے کہ میں حضرت علی سے ملاقات کے لیے آپ کے در اقدس پر حاضر ہوا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ میں وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ تھوڑی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لائے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے دائیں ران پر اور حضرت حسین کو بائیں ران پر بٹھایا۔ حضرت علی اور سیدت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سامنے بٹھا کر ان سب کو چادر یا اپنی عبا میں ڈھانپ کر آیت تطہیر تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، یہی میرے حقیقی اہل بیت ہیں۔ حضرت ابی الحمراء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے وقت ایک دروازے کی چوکھٹ پر تشریف لا کر فرماتے، السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر فرماتے، الصلاۃ رحمکم اللہ، نماز کا وقت ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ پوچھا گیا کہ اس گھر میں کون ہے؟ فرمایا
حضرت علی، سیدت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔